رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ شہر کی زیادہ تر کھڑکیاں بند ہو چکی تھیں اور سڑکوں پر گاڑیوں کی آوازیں تقریباً ختم ہو گئی تھیں۔ صرف کہیں دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی اور کبھی کبھار کسی موٹر سائیکل کی گونج خاموشی کو چیرتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ علی اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ کمپیوٹر اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں مگر وہ اب بھی موبائل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے واٹس ایپ کھلا تھا اور ایک چیٹ کے اوپر لکھا تھا، لسٹ سین آن لائن، صبح کے 1:27۔ یہ عام سی لائن ہوتی ہے، ہر کسی کے موبائل میں نظر آتی ہے، مگر علی کے لیے یہ الفاظ پچھلے 2 مہینوں سے ایک ڈراؤنا خواب بن چکے تھے۔ وہ چیٹ کسی عام شخص کی نہیں تھی، وہ مریم کی تھی۔ مریم، جو 2 مہینے پہلے مر چکی تھی۔ علی نے موبائل میز پر رکھ دیا اور گہرا سانس لیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ خود کو بار بار سمجھاتا تھا کہ یہ سب محض اتفاق ہے۔ شاید کسی نے مریم کا فون اٹھا لیا ہو، شاید اس کا نمبر کسی اور کے پاس چلا گیا ہو، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مریم کا فون اس کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ علی نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ 2 مہینے پہلے مریم کی اچانک موت ہوئی تھی۔ حادثہ تھا۔ رات کو گھر واپس آتے ہوئے اس کی کار پل سے نیچے گر گئی تھی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق وہ موقع پر ہی مر گئی تھی۔ علی جنازے میں بھی گیا تھا، قبرستان میں کھڑا رہا تھا۔ جب مٹی ڈالی جا رہی تھی تب اس نے دیکھا تھا کہ مریم کی ماں نے اس کا فون بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا تھا، اور پھر قبر بند ہو گئی تھی۔ مگر آج 2 مہینے بعد مریم آن لائن نظر آ رہی تھی۔ پہلی بار جب ایسا ہوا تھا تو علی نے اسے مذاق سمجھا تھا، شاید واٹس ایپ کا بگ ہو، مگر پھر اس رات ایک اور عجیب بات ہوئی۔ اسے مریم کی طرف سے ایک میسج آیا تھا، صرف ایک لفظ، علی۔ اس وقت علی کے ہاتھ سے موبائل تقریباً گر گیا تھا۔ اس نے 10 منٹ تک اسکرین کو گھور کر دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، مگر میسج واضح تھا۔ مریم کی ڈی پی بھی وہی تھی، وہی تصویر جس میں وہ ہلکی سی مسکرا رہی تھی۔ علی نے بہت دیر بعد ہمت کر کے جواب دیا تھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اچانک چیٹ کے اوپر لکھا آیا، ٹائپنگ۔ علی کی سانس رک گئی تھی، مگر چند سیکنڈ بعد وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس رات وہ تقریباً سو نہیں سکا تھا۔ اب 2 مہینے گزر چکے تھے۔ کبھی کبھی مریم آن لائن آ جاتی تھی، کبھی کوئی چھوٹا سا میسج بھیج دیتی تھی، اور ہمیشہ ایک ہی سوال ہوتا تھا، تم کہاں ہو؟ علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کئی بار نمبر پر کال کی، ہر بار فون بند جاتا تھا۔ اس نے مریم کے بھائی سے بھی پوچھا تھا کہ کیا کسی نے اس کا فون لیا ہے۔ جواب صاف تھا، نہیں، فون قبر میں ہے۔ اس رات علی نے موبائل دوبارہ اٹھایا۔ اسکرین پر وہی لائن تھی، لسٹ سین آن لائن، صبح کے 1:27۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھنے لگا، ابھی 1:38 ہو رہے تھے۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ پھر اچانک موبائل وائبریٹ ہوا۔ ایک نیا میسج۔ علی کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ چیٹ کھولی۔ مریم کا میسج تھا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ علی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے فوراً جواب لکھا، کون ہے؟ یہ مذاق بند کرو۔ چند سیکنڈ بعد پھر وہی الفاظ نمودار ہوئے، ٹائپنگ۔ اس بار ٹائپنگ تقریباً 30 سیکنڈ تک چلتی رہی۔ پھر میسج آیا، مجھے بہت اندھیرا لگ رہا ہے۔ علی کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تم کون ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر اگلا میسج آیا، مجھے نکالو یہاں سے۔ علی نے موبائل زور سے میز پر رکھ دیا۔ یہ کسی بیمار ذہن والے انسان کا مذاق تھا۔ ضرور کوئی ایسا شخص تھا جو اسے ڈرا رہا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مریم کے فون تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ تھا، قبر کھودنا۔ علی نے سر جھٹکا، بکواس ہے۔
اس نے لائٹ بند کر دی اور بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس کا موبائل دوبارہ وائبریٹ ہوا۔ اس نے آنکھیں بند رکھیں، وائبریشن بند نہیں ہوئی۔ آخر کار اس نے موبائل اٹھا لیا۔ اس بار 3 میسیجز تھے۔ پہلا، علی۔ دوسرا، تم نے وعدہ کیا تھا۔ تیسرا، تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ علی کے ذہن میں اچانک ایک پرانی یاد چمکی۔ 2 سال پہلے کی رات، وہ اور مریم چھت پر بیٹھے تھے۔ بارش ہو رہی تھی اور دونوں ہنس رہے تھے۔ مریم نے اچانک پوچھا تھا، اگر میں کبھی مر گئی تو تم مجھے بھولو گے تو نہیں؟ علی نے ہنس کر کہا تھا، پاگل ہو، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ مریم نے سنجیدگی سے کہا تھا، وعدہ کرو کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا تھا، وعدہ؟ وہ یاد اچانک ختم ہو گئی۔ موبائل دوبارہ وائبریٹ ہوا۔ ایک اور میسج، تم نے وعدہ توڑ دیا۔ علی نے کانپتے ہوئے ٹائپ کیا، تم کون ہو؟ جواب فوراً آیا، میں مریم ہوں۔ علی کی انگلیاں سن ہو گئیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ چند سیکنڈ بعد جواب آیا، تم نے مجھے خود دفن ہوتے دیکھا تھا۔ علی کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ 5 منٹ گزر گئے۔ پھر اچانک فون خود بخود آن ہو گیا۔ اسکرین روشن ہوئی۔ واٹس ایپ خود کھل گیا اور مریم کی چیٹ سامنے آ گئی۔ نیا میسج آیا، علی، میں تمہارے گھر کے باہر ہوں۔ علی کا دل جیسے رک گیا۔ اس نے فوراً کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پردے ہلکے سے ہل رہے تھے۔ باہر گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور کھڑکی کے قریب گیا۔ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا آواز باہر تک جا رہی ہوگی۔ اس نے آہستہ سے پردہ ہٹایا۔ گلی خالی تھی۔ کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی مجھے ڈرا رہا ہے۔ اسی لمحے موبائل دوبارہ وائبریٹ ہوا۔ نیا میسج، میں باہر نہیں۔